السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل میں سواگت ہے۔ توحید۔ سوال: توحید کے کیا معنی ہیں؟ جواب: دل سے اللہ تعالیٰ کو ایک سمجھنے اور زبان سے اس کا اقرار کرنے کو توحید کہتے ہیں۔ سوال: خدا تعالیٰ کے ایک ہونے کا مخلوق کو کیسے پتہ چلا؟ جواب: پہلی بات یہ ہے کہ انسان کی عقل، بشرطے کہ عقل صحیح ہو، خدا تعالیٰ کے موجود ہونے اور اس کے ایک ہونے کا یقین رکھتی ہے، اور اسی وجہ سے دنیا میں جتنے بڑے بڑے عقل مند، حکیم اور فلسفی ہوئے وہ سب خدا تعالیٰ کی توحید کے قائل ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے پیغمبر نے ایک رائے ہو کر مخلوق کو توحید کی تعلیم دی اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس جیسا اور کوئی دوسرا نہیں۔ سوال: کیا قرآن مجید میں توحید کی تعلیم دی گئی؟ جواب: ہاں، قرآن مجید میں توحید کی تعلیم پوری اور اعلیٰ درجے پر دی گئی ہے، بلکہ آج دنیا میں صرف قرآن مجید ہی ایسی کتاب ہے جو خالص توحید کی تعلیم دیتی ہے۔ اگرچہ پہلی آسمانی کتابوں میں بھی توحید کی تعلیم تھی، لیکن ان تمام کتابوں میں لوگوں نے عدل بدل کر ڈالی اور توحید کے خلاف باتیں داخل کر دی اور خدا کی بھیجی ہوئی آسمانی تعلیم کو بدل دیا۔ اس کی اصلاح کے لیے اور سچی توحید میں پھیلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور اپنی خاص کتاب قرآن مجید نازل فرمائی اور اس میں صاف سچی اور خالص توحید کی تعلیم دی۔ سوال: قرآن مجید کی کن آیتوں سے توحید ثابت ہوتی ہے؟ جواب: تمام قرآن مجید میں شروع سے آخر تک توحید کی تعلیم بھری ہوئی ہے۔ سوال: خدا تعالیٰ کا ذاتی نام کیا ہے؟ جواب: خدا تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ ہے، اس کو اسم ذات اور اسم ذاتی بھی کہتے ہیں۔ سوال: لفظ اللہ کے سوا خدا تعالیٰ کے اور ناموں کو جیسے خالق، رزاق وغیرہ کیا کہتے ہیں؟ جواب: لفظ اللہ کے سوا خدا تعالیٰ کے اور ناموں کو صفاتی نام کہتے ہیں۔ سوال: صفاتی نام کے کیا معنی ہیں؟ جواب: خدا تعالیٰ کی بہت سی صفتیں ہیں، جیسے قادم ہونا یعنی ہمیشہ سے ہونا اور ہمیشہ رہنا، عالم ہونا یعنی ہر چیز کو جاننے والا، قادر ہونا یعنی ہر چیز پر اس کی طاقت اور قدرت ہونا، حیو ہونا یعنی زندہ ہونا، اور بھی وغیرہ۔ تو جو نام کی ان صفتوں میں سے کسی صفت کو ظاہر کرے اس کو صفاتی نام کہتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی سمجھو جیسے کہ آدمی کا نام جمیل ہے، جو صرف اس کی ذات کے لحاظ سے پہچان کے لیے رکھا گیا، اس میں کسی صفت کا لحاظ نہیں، لیکن اس نے علم بھی سیکھا ہے، لکھنا بھی جانتا ہے، قرآن مجید میں حفظ یاد ہے، اور ان صفتوں کے لحاظ سے اسے عالم، منسی، حافظ بھی کہتے ہیں۔ تو جمیل اس کا ذاتی نام ہے اور عالم، منسی، حافظ صفاتی نام کہلائیں گے، کیونکہ اس کے علم کی صفت یا لکھنا جاننے کی صفت یا قرآن مجید یاد ہونے کی صفت کے لحاظ سے یہ نام رکھے گئے ہیں۔ اسی طرح لفظ اللہ تو خدا تعالیٰ کا ذاتی نام یا اسم ذات ہے، اور خالق، قادر، عالم، مالک وغیرہ اس کے صفاتی نام ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اسی طرح کے اگلے سوالات اور جواب میں۔